السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نورین میمن، آپ دیکھ رہے ہیں مہارت نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں، کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں علی حسن راجپوت۔ سانحہ لیاری میں اگر ڈی جی ایس ڈی سی اے کی بھی کوئی لاپرواہی سامنے آئی تو ان کا بھی نام ایف آئی آر میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ 2022 میں بھی یہی ڈی جی تھے۔ سینئر صوبائی وزیر اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کے ہمراہ وزیر بلدیات سعید غنی اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار پریس کانفرنس۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایز حکومت کے نمائندے ہو کے سب غم زدہ ہیں اور اس دکھ کی گھڑی میں ان کے لواحقین کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے آج ایک اہم اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کیا، جس کا کل وہ خود ذکر بھی کر چکے تھے وزیر اعلیٰ صاحب، اور انہوں نے بہت سخت قسم کا جو نوٹس وہ چیف منسٹر صاحب نے اس پہ لیا ہے، اور اس نوٹس کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی اس پورے واقعے میں جن کی کوتاہی ہے، جنہوں نے اپنے فرائض جو ان کی ڈیوٹی کے حساب سے نہیں سر انجام دیے یا انجام دیے بھی صحیح تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی ہو، جس پہ میں سعید غنی صاحب کو دوں گا مائک کہ وہ اس پہ تفصیلات بتائیں، لیکن چند امپورٹنٹ چیزیں جو بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملہ تھا اس میں ملوث، جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، ان کو وزیر بلدیات صاحب نے پہلے ہی دن ان کو معطل کیا۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی احکامات جاری کیے جس میں ہوم منسٹر صاحب کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ فوری طور پر ایف آئی آر کاٹی جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ تو یہ بہت ہی اہم تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جی، اور اس کو 2 دن کے لیے ٹائم دیا گیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئے۔ پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن اب اس کمیٹی کا دائرہ بھی تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے، جس میں کمشنر کراچی کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور باقی لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ فوری طور پر سخت سے سخت وہ جیسے ہی کمیٹی رپورٹ دے تو ایک روتھلیس قسم کا ایکشن ہوگا، اور آئندہ کے لیے جو لائحہ عمل ہے، کیونکہ اور بھی بلڈنگز ہیں، پھر وہ مزید تفصیلات سعید غنی صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ آج اہم فیصلہ چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے۔ اب میں سعید غنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں۔ کچھ آؤٹ لائن تو آپ کو شرجیل صاحب نے بتائی ہیں، اس میں تھوڑی اور اس کی وضاحت کر دوں کہ میں نے جو افسران سسپینڈ کیے تھے وہ تھے جو اس وقت اس علاقے میں تعینات تھے، جس میں ڈائریکٹر بھی تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے اور بلڈنگ انسپیکٹرز بھی تھے۔ لیکن آج یہ فیصلہ ہوا کہ 2022 میں جب پہلی مرتبہ اس عمارت کا سروے ہوا اور جس میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ خطرناک عمارتوں میں شامل ہے، 2022 سے لے کے اب تک جتنے بلڈنگ کنٹرول کے آفیسرز وہاں تعینات رہے ہیں، ان سب کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کو بھی اس انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا، اور جس ایف آئی آر کا تذکرہ شرجیل میمن صاحب نے کیا ہے، اس میں اگر کوئی افسر شامل پایا گیا، غفلت کا مرتکب پایا گیا، کرمنل نیگلیجنس اس کی پائی گئی، تو وہ اس ایف آئی آر کی زد میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک تو وہ کمیٹی ہے جو اس عمارت کے گرنے کے جو واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کے لیے ہم نے بنائی تھی، اس کو 3 ورکنگ ڈیز ہم نے دیے تھے، اس میں یقینی طور پر بیچ میں عاشورہ کے 2 دن تھے تو وہ ظاہر ہے کہ کام نہیں ہوا اتنا زیادہ، تو 3 ورکنگ ڈیز دیے گئے تھے اس کو، تو آج کا دن اور 48 آورز مزید اس کو دیے گئے ہیں، اور کمشنر کراچی اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر کراچی کو ایک اور ذمہ داری یہ دی گئی کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں جن کو گرایا جانا چاہیے، ان عمارتوں میں کتنے افراد مقیم ہیں
कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ कमिश्नर साहब को ये ज़िम्मेदारी भी दी गई है कि कराची में जो 588 इमारतें जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके उनको कैटेगराइज करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि उनमें से कौन सी इमारतें हैं जो फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको अगर मेजर रिपेयर किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। कमिश्नर साहब ने ये भी देखना है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि इन इमारतों में कितने यूनिट्स हैं, कितने अफराद मुकीम हैं, कितने उन यूनिट्स के मालिक हैं, कितने लोग पगड़ी के सिस्टम के तहत हैं, कितने किराएदार हैं, वो सारी तफसील भी वो फराहम करेंगे ताकि इन लोगों की जो रिहेबिलिटेशन का काम है कि इनको दोबारा हम किस तरह से सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट, वो काम भी हम इसमें कर सकें। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं, तो फौरी तौर पर उनको इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना कोई रहने का खाने पर पर्सन जी 1 मिलियन 10 लाख रुपए एक फ़र्द के हिसाब से जो है वो उनको फराहम किए जाएंगे। जो शरीर साहब ने जिक्र आपको कर दिया है कि डीजी साहब को रिमूव कर दिया गया है, कोई नया डीजी जो है बिल्डिंग कंट्रोल का आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में एफआईआर दर्ज होंगी, अगर उसमें डीजी की भी कोई नेगलिजेंस हुई तो उनको भी एफआईआर में शामिल कर लिया जाएगा। ये मुकम्मल मुअत्तल कर दिया गया है, ज़रा रिमूव भी हो गए हैं, मुअत्तल भी हो गए, हट गए हैं, कोई नया डीजी आएगा। लेकिन मैंने इन एडिशन आपको ये बता रहा हूँ कि जो तहकीकात हो रही हैं कि जो अफसरान 2022 से लेकर, चूँकि 2022 में भी यही डीजी थे उस वक्त भी जब ये सर्वे हुआ था इस इमारत का, अब हमने ये देखना है कि उसमें डीजी का रोल क्या बनता है, कि क्या वहाँ तक उनकी कोई जिम्मेदारी जाती है कि नहीं जाती है। तो जो जिम्मेदारी का तयन करने का काम हो रहा है उसमें अगर कहीं डीजी की तरफ से भी कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस साबित हुई या सामने आई तो इस एफआईआर में जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊं कि कराची में तो ये 588 इमारतें हैं, लेकिन इन 588 इमारतों को शामिल करके पूरे सूबे सिंध में कोई 740 के करीब जो है इमारतें हैं जिनको डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। और इन तमाम इमारतों के लिए जो एक कानूनी तरीक़ेकार होता है उसको तो SBCA फॉलो करता है कि इनको नोटिस इशू किए जाते हैं, अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं, इन बिल्डिंगों पर बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा किए जाते हैं और वहाँ जाकर बाकायदा मेगाफोन के ज़रिए ऐलानात किए जाते हैं कि ये आप इमारतें खाली करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये काम ठीक है, वो कर रहे हैं, ये काम उनका करने का है, लेकिन ये काम करके ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर ऐसी किसी भी इमारत में जहाँ ये सारे तकाज़े पूरे किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग रह रहे हैं और खुदा न खासा इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं तो कोई ना कोई ज़िम्मेदार इसका ज़रूर है। तो हमारा ये समझना है, आज की मीटिंग में ये जो फ़ैसला हुआ है कि यहाँ तक काम करके लोग अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग नहीं हो जाते हैं। उन इमारतों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए ये इक़दाम करना ज़रूरी है। इसमें अभी फर्दर भी चूँकि हम इसमें पहले भी काम कर रहे थे, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ जो हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, जो मैंने शायद असम्बली में भी इसका जिक्र किया था कि हम जो बिल्डिंग कंट्रोल का कानून है उसके अंदर तरामीम के ज़रिए कुछ सख्तियाँ नाफिज करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। उस पर कुछ हमारा पहला ड्राफ्ट बना भी है जो हमने स्टेक होल्डर से शेयर भी किया है। मज़ीद उसमें शायद कुछ और चीज़ें भी इस वाक़े को सामने रख कर करनी पड़ेंगी, वो हम करने जा रहे हैं। और उसमें अभी हम इस पर गौर किया जा रहा है कि हम क्या किस अंदाज़ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किरदार रख सकते हैं, जो हमारे म्यूनसिपल इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं, उनका क्या रोल इसके अंदर रखा जा सकता है, और क्या कानून के ज़रिए उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं उनके लिए लगाए जाएं कि जो लोग ये इमारतें बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ये इमारत 50 साल 45 साल पहले बनी थी, लेकिन अगर
اس وقت یہ قوانین اس قسم کے سخت ہوتے. آج ہم کر لیں تو آج جو عمارتیں بن رہی ہیں تو شاید ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو لوگ آج ان جرائم میں یا اس غیر قانونی کام میں ملوث ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی عمارت اگر 50 سال کے بعد جا کے ڈیمیج ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, جو بنانے والا ہے اس کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے, تو وقت گزر جاتا ہے, ہم صرف جو ہے وہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں. تو ہم نے اس میں کچھ پروپوزلز ہمارے ہیں لیکن وہ اس وقت میں سامنے نہیں رکھوں گا, لیکن چونکہ ہم اس پہ سیریسلی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے, جس میں چیف سیکرٹری صاحب ہوں گے, میں ہوں گا, ہمارے لاء منسٹر صاحب ہوں گے اور میئر کراچی جو ہے اس میں شامل ہوں گے, تاکہ ہم اس میں کوئی کمپریہنسو جو امینڈمنٹس ہیں ایس بی سی اے کے لاء میں اس کو ہم سامنے لا سکیں. اس کے علاوہ 2022 سے کچھ کمیٹیز تشکیل دی گئی تھیں ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں, جو باقاعدہ نوٹیفائڈ ہیں, اور ان کا بھی کوئی کردار رکھا گیا تھا کہ یہ جو ایلیگل اور خطرناک جو عمارتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے ان کا کیا کیا کردار تھا. اس کے ٹی او آرز موجود ہیں پہلے سے. ہم نے ان کمیٹیز کو بھی مزید فعال کرنے کا فیصلہ کیا, اور اگر ٹی او آرز میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہوگی تو ہم ان کو مزید بہتر بھی کر لیں گے. تو یہ بنیادی طور پر کچھ فیصلے تھے جو کیے گئے ہیں, اور اگر آگے چل کر جو کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے وہ اگر کوئی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ فائنڈنگز بھی دیں اور ریکمنڈیشنز بھی دیں کہ کیا کارروائی بھی کریں اور آئندہ ان فیوچر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ فیصلے اس میں کریں گے. کوئی سوال آپ کا ہوگا تو مزید کر لوں گا. ایک منٹ پہلے یہ ہوم منسٹر صاحب بات کریں گے, اس کے بعد آپ سوالات لیں گے, لیکن میری صرف گزارش ہوگی کہ صرف اور صرف سوالات اسی ٹاپک پہ رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ شرجیل صاحب نے اور ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب نے کہا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن اس کو ڈٹرمنیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس کا کرمنل نیگلیجنٹ ہے کس کے پارٹ پہ, اور کون کون سے افسران جو ہیں اس میں کرمنل نیگلیجنس میں یا پرائیویٹ پرسنز کرمنل نیگلیجنس میں ہیں, اور یقیناً ان کے خلاف روتھلیس کارروائی ہوگی. ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے, ایک انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں بالکل سیریس طریقے سے, اور اس کو پراپر یہ نہ ہو کہ کسی جو غیر متعلقہ آدمی کو بھی ایف آئی آر میں ڈال دیا جائے, لیکن اس کو بالکل فکس کریں گے لائبلٹی, کیونکہ جو لا ہے وہ تھوڑا سا, جیسے سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ تھوڑا سا ویگ ہے اس کے حوالے سے کہ رسپانسبلٹیز فکس کرنا, یا لیکن یقیناً ایک کرمنل نیگلیجنٹ ایکٹ ہوا ہے اور اس میں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو فکس کریں گے اور ان کو اریسٹ بھی کریں گے, اور وہ بہت جلدی آپ کو نظر آئیں گے.